أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45 سے 50۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کے تکبر اور اس کے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے عزم کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو انسان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس شیطان کے پیروکار بن جائیں گے، ان کا انجام جہنم کی شکل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیات زیر تفسیر میں قرآن مجید نے اپنے اسلوب اور اپنے انداز کے مطابق ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا بچا کر زندگی گزارتے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاووں سے اور اس کی تدبیروں اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو ہر لمحے ہر دم بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی متقی لوگ۔ اور پھر گزشتہ آیات میں انہی بندوں کو، انہی لوگوں کو مخلص کہا گیا تھا، مخلص بندے، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے خود بھی کہا تھا کہ تیرے جو کوئی مخلص بندے ہیں نا، جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا، ان پر تو میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے مخلص اور متقی بندے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والے، یہاں ہمارا رب ناراض تو نہیں ہوگا، اس کام سے ہماری آخرت کہیں برباد تو نہیں ہوگی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا تھا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ جس طرح قید خانے میں، جیل میں ایک قیدی وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا کہ جب جی چاہے اور جو جی چاہے اور جو من میں آئے کر گزرے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیل کی انتظامیہ جیسا ان کا سکیجول بناتی ہے، ویسے ہی قیدیوں کو
اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی میں مومن کو بھی کچھ قوانین و ضوابط کا، کچھ پابندیوں کا پابند کیا ہے۔ یہ کام تو نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اسے دیکھنا ہے اور اسے نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے اور یہ نہیں سننا، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھا سکتے، یہ خواہش پوری کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے، یوں اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو جائز طریقے سے اور یوں ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں جگہ جگہ، اور یہی تو اس زندگی کا امتحان ہے۔ اور اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی موت کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے کہ وہ دیکھے، وہ آزمائے، وہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون برے اعمال کرتا ہے اور کون اچھے، صرف اچھے ہی نہیں بلکہ سب سے اچھے بہترین کام کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے جنت میں جو من میں آئے گا انسان کر گزرے گا، جو انسان سوچے گا وہ نعمت مل جائے گی، وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت کا دن اور آخرت کی زندگی وہ مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے قید خانہ، جہنم کی شکل میں قید۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مخلص، اپنے ان چنیدہ، خالص کیے ہوئے اور متقی بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو پھونک پھونک کے زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے رب سے پوچھ کر چلتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ آدم کی اولاد اب جنت میں نہ جائے جہاں سے مجھے نکالا گیا۔ ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے، اور تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی اور بچنا بھی۔ اور متقی شخص میں یہ دونوں کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے گناہ سے اور شیطان کی پیروی سے بچا کر رکھتی۔ وہ اللہ سے، اس کے عذابوں سے، اس کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرتا بھی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے پھر وہ اس کی نافرمانی سے اور شیطان کی پیروی سے بچتا بھی۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ پاک نے یہ بتا دیا تھا کہ اس قرآن سے ہدایت اگر کسی کو ملے گی تو اسی شخص کو ملے گی جو سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا، پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کسے پکڑ کر صراط مستقیم سے استقامت کے ساتھ چلا کر جنت یعنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچائے گا، ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان متقی اور مخلص بندوں میں شامل فرما لے جو شیطان کی پیروی سے بچنے والے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ان مخلص، ان متقی، ان شیطان کی پیروی سے بچنے والے اللہ کے بندوں کا تذکرہ اور ان کو ملنے والے انعامات۔ ان المتقین، ان بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ یقینی اور کنفرم بات ہے جو اللہ رب العزت خبر دینے لگے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، فی جنات، جنت ان کی جمع ہے جنات،
جنتن کا لفظی معنی تو ہم کر دیتے ہیں نا باغ، لیکن جانتے ہیں کہ جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے، اور جنت کا صحیح اور ڈیپلی اس کا معنی کیا ہے؟ جنت کا لفظ ہے جنہ سے، جنہ یا جنو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اور اسی سے جن ہے۔ جن بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہماری نظروں سے چھپا لی گئی، تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے جنتن، وہ جگہ جو پھلوں اور درختوں اور پتوں سے لدی ہوئی ہو، اتنی لدی ہوئی کہ وہ زمین کو چھپا دے۔ اتنے درخت، اتنے باغات، اتنے پھل، اتنا سبزہ، اتنی گرینری کہ زمین ہی چھپ گئی۔ اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ جنتن، باغ۔ تو باغ ایسی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ جنتن کی جمع ہے جناتن، نون پہ کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو یہ جمع بن جائے گا جناتن، باغات۔ ان المتقین فی جنات، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے۔ وعیون، اور عین کی جمع عیون، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، سپرنگ، چشمہ۔ وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ ویسے تو جنت کے اندر ہی چشمے ہوں گے، جنت کہہ دیا تو چشمے الگ سے کہنے میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ چشمے انسان کو بڑے پسند ہوتے ہیں، نہریں، دریا، آبشاریں، چشمے۔ تو اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے ساتھ اس کا الگ سے بھی تذکرہ فرما دیا کہ ایسی جنت ہوگی جس میں بڑے خوبصورت چشمے ہوں گے، اور ان چشموں کا تذکرہ قرآن مجید میں اور کئی مقامات پہ بھی موجود ہے۔ مثلا سورہ دہر میں ہے، سورہ مطففین میں ہے، اللہ اکبر، کہیں کافور اور کہیں زنجبیل کی آمیزش والے چشمے، جہاں سے جنتی پیئیں گے۔ دنیا کے اندر جو چشمے ہوتے ہیں وہ تو صرف دیکھ کے انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو جنت کے چشمے ہیں نا، ان چشموں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور انسان جب چاہے گا اس چشمے سے ایک نہر اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے گھر، اپنے محل کی طرف بھی کھینچ کر لے جائے گا۔ تو اس کے اندر سے وہ صرف انجوائمنٹ کے لیے پانی گرنے والا صرف پانی نہیں ہوگا، بلکہ وہ چشمے خوبصورتی اور انجوائمنٹ کا بھی سبب ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ کے لیے بھی ہوں گے، یعنی پینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ المطففین میں اللہ پاک نے سلسبیل چشمے کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ادخلوہا، اور کہا گیا جائے گا ان متقین کو، ان مخلصین کو کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، ہاں ان میں، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنات کی طرف، ادخلوہا، ان میں داخل ہو جاؤ، ان باغات میں، بھی ساتھ سلامن، سلامتی کے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بسلامن، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن کے ساتھ، بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، آمینین، بے خوف ہو کر، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر ان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اب اس جنت میں داخل ہونے کے بعد ہر قسم کا خوف و خطرہ وہ ختم۔ دنیا کی زندگی میں تو بڑی تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں،
مالک مکان کہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس نہ دے دے، کہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس کا نوٹس نہ آ جائے، کہیں آج بارش نہ ہو جائے میری دیہڑی خراب ہو جائے، کہیں کسان بادلوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی گھبرا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا، کبھی انسان کو بیمار ہونے کا خوف، ذرا زیادہ کھا لیا بد ہضمی نہ ہو جائے، زیادہ میٹھا کھا لیا کہیں شوگر نہ ہو جائے، کوئی اور اس طرح کی گرم چیز زیادہ کھا لی کہیں میرا بی پی نہ ہائی ہو جائے، کبھی بوڑھے ہونے کا خوف، کہیں تنگ دست ہونے کا خوف، کہیں کسی چیز کا خوف، کہیں کسی چیز کا خوف۔ ابھی کل جو تھوڑی سی ہوا چلی اور تھوڑی سی بارش ہوئی اور لاہور مال روڈ پر کچھ گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی تھی، بڑے بڑے پلازے، بڑا بڑا جناب وہاں پہ بڑے بڑے جدید برانڈز، تو وہاں پہ کچھ درخت گرے ہیں اور کتنی ہی زیادہ گاڑیاں کھڑی تھی، درختوں نے پکڑ کے ان کو پچکا کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں، یہاں تو ہر وقت خوف خطرات ہی منڈلا رہے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو جنت کے اندر کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، بغیر کسی خوف و خطر کے۔ پھر یہ جنت، اس کا تو نام ہی اللہ پاک نے دار السلام رکھ دیا ہے۔ دار السلام کا معنی ہی کیا ہے؟ سلامتی کا گھر، امن کا گھر۔ لہم دار السلام عند ربہم، سورۃ الانعام ہے، ان کے لیے آخرت میں سلامتی کا گھر ہوگا، دار السلام کی نعمت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ اور پھر اس سلامتی والے گھر میں ایک سلامتی کے لیے ایک اور کام بھی ہوگا، فرشتے ان جنتیوں کو سلام سلام کہہ رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کا پیغام پہنچایا جائے، سلام سلام۔ اور یہ جنتی خود بھی ایک دوسرے کو سلامتی کا، سلام کا پیغام دے رہے ہوں، ہر طرف سلام سلام، امن سلامتی کے نعرے گونج رہے ہوں، صدائیں بلند ہو رہی ہوں، نہ ایک دوسرے سے کوئی خطرہ، نہ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت، کوئی سزا، کوئی عذاب، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے متعلق سورہ یاسین نے کہا نا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحمان کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں سلام کا پیغام ہے، تمہارے لیے سلام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ مطلب ہے ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، بلکہ کھینچ کر نکال دیں گے۔ نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر کسی چیز کو نکال دینا۔ ونزعنا، اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے، ما، جو کچھ، فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہے، من غل، کدورت، کینہ، میل کچیل، غل۔ اللہ اکبر، اخوانن، اخوانن، بائی بائی بن کر، علی سررن، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بائی بائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کوئی قدورت تھی، کوئی کینہ تھا، کوئی میل کچیل تھی، کسی بھی وجہ سے، اور ہر انسان کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تھوڑی یا زیادہ، الا ماشاء اللہ، تو وہ سب قدورتیں، وہ سب گرج، وہ سب میل کچیل اللہ پاک ان کے سینوں سے کھینچ کر نکال دیں۔ یہ کھینچ کر نکالنے کے لفظ سے بعض اہل علم نے یہ
نقطہ بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کینہ ہوتا ہے نا، یہ جو کدورت ہوتی ہے، اس نے سینے میں، اس نے دل میں کتنی جڑیں مضبوط کی ہوتی ہیں، یہ اتنی جلدی نکلتا نہیں دلوں سے۔ اس لیے تو اللہ پاک کل قیامت کے دن اسے صرف نکال لیں گے نہیں بلکہ کھینچ کر نکال لیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اللہ اکبر، الا ماشاء اللہ۔ اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اس قدورت کو نکالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں سے صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں، اور انسان اکیلا اس طرح انجوائے نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایک کمپنی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل جل کر انجوائے کر سکتا ہے۔ اور اگر ان کے دلوں میں قدورتیں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، تو پھر وہ جنت کی نعمتوں سے صحیح معنوں میں انجوائے نہیں کر سکتے۔ اس لیے رب رحمان نے پہلے ان کے دلوں کی قدورتوں کو صاف کیا، کھینچ کر نکالا، اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کے دلوں کا یہ حال ہوگا، وَقُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ۔ فرمایا ان سب جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں گے، یعنی جیسے سب کا دل ایک ہی دل ہے، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ فرمایا لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ کوئی بغض ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ جب حساب و کتاب کے بعد اہل ایمان کو وہاں سے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک پل پر ان کو روک لیا جائے۔ اس پل پہ کیا کام ہوگا؟ ان کی سروس ہوگی۔ وہاں پر جو خاص کام ہوگا نا، وہ ان کے آپس کے معاملات، لین دین، اختلافات، قصاص بدلے، ان سب کا لین دین، حساب کتاب بے باک کر کے ان کے دلوں کو اور ان کو ایک دوسرے کے متعلق پاک صاف کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے۔ جنت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ جب ساتھ والے کے متعلق کوئی پرانی رنجش ہو۔ پہلے جنت داخل ہونے سے پہلے یہ کام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں کچھ گمراہ لوگ، کچھ ٹی وی پہ، کچھ سوشل میڈیا پہ آنے والے اسکالرز، ان کا کام یہ ہے کہ وہ صلحائے امت، وہ امت کے جو اکابرین ہیں، جو سلف صالحین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے آپس کے اختلافات کو اچھالتے رہتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ان کے آپس کے اختلافات کو، جو ایک فطری چیز ہے انسانوں میں اختلافات کا ہو جانا، ان اختلافات کی بنیاد پہ وہ صحابہ کرام جیسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں پر بھی تبرہ کرنے سے اور ان پہ زبان درازی کرنے سے بات نہیں آتی۔ حالانکہ کل قیامت کے دن ان صحابہ کرام، ان تابعین، ان امت کے صلحاء اور اولیاء کے درمیان جو دنیا میں کچھ اختلافات تھے، سیاسی تھے یا کسی بھی قسم کے تھے، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان سب کے اختلافات کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے بالکل آپس میں ان کا حساب و کتاب، ان کے اختلافات، ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے، ان کو بالکل اللہ پاک کلیئر کریں گے، ان کے حساب بے باک کریں گے، قصاص بدلے جس طرح بھی اللہ پاک دلوائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک ان کے دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کے متعلق صاف کر کے جنت میں داخل کر۔
وہ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے آپس کے اختلافات کو اللہ کی رحمت سے پاک صاف کر کے، اور یہ جو ان پہ زبان درازیاں کرنے والے لوگ ہیں، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ان لوگوں کی اس جرم کی پاداش میں گرفت نہ ہو جائے اور کہیں یہ اپنی آخرت برباد نہ کر لیں۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، کھینچ کر نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، ان کو بائی بائی بنا دیں گے، یا بائی بائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جب دل صاف ہو گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ تو نہیں موڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غل، دلوں کی قدورت صاف کرنا، دل سے نکالنا، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں بھی پڑھ چکے۔ لا یمسہم، نہیں چھوئے گی انہیں، فیہا، اس میں یا ان میں، ان باغات میں، ناصبن، کوئی تھکاوٹ، انہیں اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں چھوئے گی۔ وما ہم، اور نہ ہی وہ، منہا، ان سے یعنی جنتوں سے، باغات سے، بازر بھی، ہرگز، یہ ماں کی تاکید کے لیے ہے بازر بھی کی پریپوزیشن، بازر بھی ہرگز، مخرجین، نکالے جائیں گے، اور نہ وہ اس سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔ بازر بھی کی وجہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں کبھی بھی نکالے جائیں گے، یا کسی صورت بھی نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنات میں، باغات میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں سے کبھی نکالے جانے کا ڈر خوف بھی نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زندگی میں تو دیکھیے، دنیا کی زندگی میں تو انسان تھکاوٹوں سے بھرپور زندگی گزار، کون سا وقت ہے، کون سا دن ہے جب انسان تھکا نہیں ہوتا؟ روزانہ 8 گھنٹے لوگ سوتے ہیں، 10 گھنٹے بھی سوتے ہیں، پھر بھی ہر وقت تھکے ہو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی زندگی تو مشقتوں سے عبارت ہے، محنتیں، مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البلد میں کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت کی حالت میں کیا، اس کی تخلیق ہی مشقت کی حالت میں ہوئی ہے۔ ماں نے مشقت اٹھائی، باپ اس کے لیے مشقتیں اٹھاتا رہا، اس کی ساری زندگی مشقتوں سے عبارت ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے مسلسل انسان اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف سے ملاقات کی طرف۔ تو دنیا کی زندگی تو تھکاوٹوں، محنتوں، مشقتوں کا مجموعہ ہے۔ راحتوں اور آرام کا گھر وہ تو جنت ہے، جنت۔ دنیا میں آرام نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، اس میں محنت کر لیں، اس میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکا لیں۔ تھکنا تو ہے ہی، چاہے دنیا کے لیے تھک لیں، چاہے دین کے لیے تھک لیں، تھکاوٹیں تو ہیں ہی ہیں۔ تو جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، آرام جنتوں میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نیند جنت میں ویسے نہیں آنی، اس لیے کہ نیند کمزوری ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی خواہش ہوگی کہ نہیں میٹھی نیند چاہیے تو انشاءاللہ مل جائے گی آپ کی اسپیشل ڈیمانڈ۔ تو ویسے وہاں انسان ہر وقت اتنا فریش ہوگا، 0 میٹر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں انسان ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا۔
اور فرمایا ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور فرمایا کہ جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ جنت میں انسان ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی تنگ دستی، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، وما ہم، اور نہ ہی وہ منہا، اس سے، جنت سے یا ان جنتوں سے، بازر بھی، کبھی بھی، کسی صورت بھی، مخرجین، نکالے جانے والے۔ مخرج، را پر زبر ہے، اسم المفعول، اور اگر را کے نیچے زیر ہو، مخرج، نکالنے والا، تو یہ مخرج ہے، اور اس کی جمع مخرجین، مخرجین، نکالے جانے والے۔ اچھا، یہ کبھی نہ نکالے جانے کے متعلق صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ پاک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، جانور کی شکل میں بلائیں گے، پیش کریں گے، اور پھر اللہ پاک خود اس پر چھری چلا کے اس کو ذبح کر دیں۔ آج کے بعد موت ختم، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور آخری دو آیات میں اللہ رب العزت نے امید اور خوف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امید اور خوف، مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف امید کو پکڑ لے، اللہ سے اچھی امیدیں ہی لگائے رکھے اور ڈرے کوئی نہ اس کی گرفت سے، تو یہ شخص بھی سمجھیں کہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جو شخص ہمیشہ ڈرتا ہی رہے بس اللہ کے عذابوں سے، اور اللہ کی رحمت کا پہلو اس کی نظروں سے اوجھل ہی ہو جائے، بس ڈرتا ہی رہے کہ میں مارا ہی گیا، میں پکا جہنمی ہوں، یہ شخص رب کی رحمت سے نا امید ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور حق ان دونوں کے بین بین ہے، ایمان ان دونوں کے بین بین ہے، مومن ان دونوں کے بین بین رہتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر اللہ پاک کی رحمت کا صحیح اندازہ کر لے نا، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا صحیح اندازہ کر لے، تو وہ کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہو، کافر بھی، اگر اس سے صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر انسان کو فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ کے عذابوں کا صحیح معنوں میں ادراک ہو جائے نا کہ وہ کتنے سخت عذاب ہیں، فرمایا کوئی شخص بھی رب سے جنت کی امید لگانا چھوڑ دو، کوئی شخص بھی رب سے جنت کی امید ہی نہ رکھے اگر صحیح معنوں میں اندازہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے بین بین رہنا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ نبی، خبر دے دیجیے، آگاہ کر دیجیے، انفارم کر دیجیے، فعل امر ہے، عبادی، میرے بندوں کو، انی، کے بے شک میں، اور آگے پھر آنا زور دینے کے لیے، انی، آنا، کہ میں، بے شک میں ہی، الغفور، بے حد بخشنے والا ہوں، میں نہیں تو اور کون ہے جو بے حد بخشنے والا ہے، اور رحیم، نہایت رحم والا ہوں۔ گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے میرے در پہ آ کے تو دیکھو، مجھے غفور اور رحیم پاؤ گے۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک عذابی، میرا عذاب، وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ ہی، ہوا کی وجہ سے ہی کا معنی، میرا عذاب ہی العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے، درد والا، پینفل پنشمنٹ۔ میرا عذاب درد والا نہیں تو اور کس کا ہوگا؟
تو دونوں چیزیں میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ دونوں چیزوں کے بین بین رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بہکاووں سے پھسلاووں سے بچا کے اپنے مخلص بندوں میں، اپنے متقی پھونک پھونک کے چلنے والے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، تاکہ ہم اس کی ان جنتوں کے وارث بن جائیں جہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ خوف اور خطرہ ہوگا۔ اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذابوں سے ڈرنے والے اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔